اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون. وقال عز وجل وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وقال تعالی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. وقال جل وعلا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. عزیزان گرامی، آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں. گویا جو سلسلہ وار ہمارا درس قرآن ہے، تو آج درس قرآن میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ ہے دینی فرائض کا جامع تصور. دینی فرائض کا جامع تصور مطلب یہ ہے کہ دین و مذہب کے حوالے سے انسانوں کے اذہان میں بہت سارے تصورات موجود ہوتے ہیں. بعض لوگوں کے نزدیک دین کل کا کل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کا ایک ذاتی رابطہ ہو. بعض لوگوں کے نزدیک اذکار اور تسبیحات اور وظائف کی کثرت کا نام دین ہے، اور ان کی زندگی کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سوائے اس کے اور کسی چیز کو کوئی اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں. اسی طرح کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کے نزدیک دین کا خلاصہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کیا جائے، یعنی عام جو فرض نمازیں ہیں ان فرض نمازوں کے ساتھ نوافل کا زیادہ سے زیادہ اہتمام ہو. بعض لوگ دین کو محض ایک انفرادی معاملہ سمجھتے ہیں. لہٰذا یہ بہت سارے تصورات ہیں اور لوگوں کے ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں. لہٰذا آج ضرورت اس بات کی ہے کہ دین کا جو اصل جامع تصور ہے جو قرآن اور حدیث پر مبنی ہے وہ تصور سامنے لایا جائے. یہ جو دین کا جامع تصور ہے یہ عنوان سے ہی ظاہر ہے. دین وہ لفظ تو واضح ہے، جامع تصور، یا اگر ہم اس عنوان کو اور بھی زیادہ قابل فہم بنائیں تو وہ ہے کہ دینی فرائض کا جامع تصور. دینی فرائض یعنی وہ فرائض جن کا تعلق دین سے ہے، دین نے جو ہم پر عائد کی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں. تو دینی فرائض کا جامع تصور، جامع یعنی جمع کرنے والا تصور، وہ تصور جس میں ساری ہی چیزیں آ گئی ہوں، یعنی کوئی بات اس نے چھوڑی نہ ہو، بلکہ دین کے اندر جو کچھ بھی موجود ہے بلا کا مقاصد وہ ساری چیزیں اس تصور کے اندر آ گئی ہوں. تو اس کا مطلب ہے جامع تصور. تو دینی فرائض کا جامع تصور کہ ہمارے قرآن اور حدیث میں جو فرائض ہمارے ذمے لگائے گئے ہیں وہ فرائض ان کی جو ایک جامع تصویر ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے. یہ جو دینی فرائض کا جامع تصور ہے یہ آج انشاءاللہ ہم ایک شکل اور ایک ڈائیگرام کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو ڈائیگرام ہے یہ در حقیقت ایک عمارت ہے، 3 منزلہ عمارت. اور 3 منزلہ عمارت اگر ایک انسان تعمیر کرنا چاہے تو اس کے لیے 4 کام کرنے پڑیں گے. پہلا یہ کہ وہ ایک مضبوط بنیاد بنائے گا. نمبر 2 پہلی چھت، پھر دوسری چھت، اور پھر تیسری چھت. یعنی یہ 4 کام اگر 3 منزلہ عمارت بنانی ہو تو پہلا کام یہ ہے کہ ایک مضبوط
بنیاد جو ہے نا ایک مضبوط فاؤنڈیشن ہو. دوسرا کام پہلی چھت کی تعمیر ہو. تیسرا کام دوسری چھت بنانا. اور چوتھا کام تیسری چھت بنانا. تو جب یہ 4 کام جس نے کر لیے تو اس نے گویا کہ ایک 3 منزلہ عمارت تعمیر کر لی. تو اسی طرح قرآن اور حدیث کے اندر ایک انسان کے ذمہ جو دینی فرائض ہیں یا ایک مومن کے ذمہ جو دینی فرائض ہیں وہ دینی فرائض تعداد میں 4 ہیں. اور ہم اسی بلڈنگ کی مدد سے انشاءاللہ اب ان فرائض کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. دیکھیے یہ بات اظہر من الشمس ہے جس کو ہر ایک شخص جانتا ہے کہ بنیاد جس قدر مضبوط ہو سالڈ ہو تو اس پر آپ جتنی بھی چھتیں تعمیر کرنا چاہیں تو آپ تعمیر کر سکتے ہیں. مضبوط بنیاد ہے تو اس پر آپ 10 چھتیں بنائیں, 20 بنائیں, 30 بنائیں, 40 بنائیں. لیکن بنیاد اگر کمزور ہے تو وہ ایک چھت کو بھی سہار نہیں سکتی. اس پر آپ ایک چھت بھی وہ بنائیں گے تو خطرہ رہے گا کہ کہیں جو ہے نا یہ بنیاد بیٹھ نہ جائے. تو لہذا سب سے پہلی جو اہمیت ہے وہ بنیاد کی ہے کہ بنیاد مضبوط ہو, بنیاد مستحکم ہو. لہذا جو دینی فرائض کی تصویر ہمارے سامنے ہے تو اس میں بھی ایک فریضہ وہ ہے جس کو بنیاد کی حیثیت حاصل ہے. یہ بنیاد اگر مضبوط ہو تو باقی فرائض جو ہے, چونکہ یہ بنیاد باقی فرائض کے لیے ایک سہارا ہے, لہذا باقی فرائض بھی انسان آسانی کے ساتھ جو ہے نا ادا کرے گا. لیکن اگر بنیاد ہی کمزور ہو تو پھر باقی فرائض کی ادائیگی کا کوئی سوال وہ نہیں, وہ تو بالکل ناقص شکل میں رہ جائیں گے. یہ جو بنیاد ہے اس بنیاد کا نام ہے ایمان. ایمان. اور یہ جو ایمان ہے تو اس ایمان کی 2 بڑی قسمیں ہیں. ایک یہ کہ ایک انسان جب اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا تو وہ اسلام کے دائرے کے اندر شامل ہو گیا, گویا کہ مسلمان ہو گیا. اب وہ ایک قاضی کے سامنے, ایک مفتی کی نگاہ میں, ایک جج کی نظر میں وہ ایک مسلمان ہے کیونکہ اس نے کلمہ شہادت پڑھ لیا ہے. تو گویا کہ کلمہ شہادت پڑھ لینے سے ہم دائرے اسلام کے اندر وہ آ گئے ہیں. یہ ہے وہ ایمان کی پہلی قسم. اور اسی کو ہم قانونی ایمان بھی کہتے ہیں. مطلب یہ کہ اب جو قانونی حیثیت میری ہو گئی تو وہ مسلمان کی ہو گئی. مثال کے طور پر ایک ملک ہے اور اس میں جو ہے 50,000 لوگ رہ رہے ہیں. 50,000 میں سے جو 45,000 ہے وہ کلمہ شہادت پڑھنے والے ہیں, لہذا ہم کہیں گے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. اور 5,000 لوگ جو ہے نا انہوں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ غیر مسلم ہے. تو لہٰذا اس کلمہ شہادت کے پڑھ لینے سے انسان کی قانونی حیثیت جو ہے ایک مسلمان کی ہو جاتی ہے اور دنیا کے اندر اس کو مسلمان سمجھا جاتا ہے. مسلمان کے جو حقوق ہو تو حقوق اس کو دلوا دیے جاتے ہیں. لیکن جہاں تک آخرت کا تعلق ہے, یہ تو دنیا کی بات تھی, جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو آخرت میں جس ایمان پر ہماری نجات منحصر ہے وہ یہ کہ یہ جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے یہ الفاظ ہمارے دل تک کتنے اترے ہوئے تھے, یا یہ کہ یہ ہماری شخصیت میں کس قدر جذب ہو گئے تھے. لہٰذا یہ چیز آخرت میں دیکھی جائے گی کہ دلوں کے اندر کیا تھا. لہٰذا وہ ایمان جب کہ وہ دل کے اندر داخل ہو جائے اس کو کہتے ہیں حقیقی ایمان. تو لہٰذا وہ 2 قسمیں ہمارے سامنے آ گئی. ایک یہ کہ ہم نے الفاظ پڑھ لیے ہیں, ہم دائرہ اسلام کے اندر آئے ہیں, قانونی طور پر ہمارا لیگل سٹیٹس مسلمان کا ہو گیا ہے, اس کو کہتے ہیں قانونی ایمان. اور نمبر 2 ہے حقیقی ایمان یا واقعی ایمان یا قلبی ایمان. یعنی وہ ایمان جب کہ ہمارے دل میں گھر کر جائے تو پھر حقیقی ایمان اور قلبی ایمان جو ہے نا وہ ہمیں حاصل ہو جاتا ہے. اور در حقیقت ہماری جو نجات ہے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں یا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں وہ ہے حقیقت میں یہ قلبی ایمان یا حقیقی ایمان اور واقعی ایمان. چنانچہ یہ وہ بات ہے جو اقبال نے کہی کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی اگر الفاظ آپ نے وہ کہہ دیے لیکن اگر آپ کے دل کے اندر کوئی انقلاب نہیں آیا, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور ایک اور مقام پر وہ کہتا ہے کہ تو عرب ہو یا عجم تیرا لا الہ الا لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. تو لہٰذا جب تک تمہارے دل کے اندر یہ چیز وہ گھر کرنا جائے تو یہ ایمان ابھی آپ کی شخصیت کا حصہ جو ہے نا وہ نہیں بنا ہے. تو لہٰذا جو فریضہ ہم نے معین کیا, پہلا
پہلی ذمہ داری جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ ہے حقیقی اور قلبی ایمان. یعنی ہم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو وہاں سے تو ایمان ہمارے ساتھ وہ رہتا ہے. مسلمان کے گھر میں جو پیدا ہو گیا اس کو مسلمان تصور کیا جاتا ہے اور رجسٹر میں اس کا نام مسلمان لکھ دیا جاتا ہے. اس ایمان پر اس فرد نے کوئی محنت نہیں کی ہے, کوئی مشقت نہیں کی ہے, کوئی غور و فکر وہ نہیں کیا ہے, لیکن وہ لہٰذا یہ تو ہر ایک شخص کو وہ حاصل ہے. لہٰذا ہم تو موروثی طور پر مسلمان ہیں, کیونکہ جس گھر میں ہم پیدا ہوئے ہیں سارے کلمہ گو تھے, لہٰذا ہم اسی گھر میں پیدا ہو گئے, بس ہم بھی کلمہ گو ہیں. لیکن قرآن مجید اور حدیث وہ جس بات پر زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف یہ الفاظ کافی نہیں بلکہ ان الفاظ کو اپنے دل کی گہرائی تک لے جاؤ. تو جب یہ دل کی گہرائی تک پہنچ جائے تو اب یہ انسان کی شخصیت کا حصہ ہو گئے. یہ ایمان ہے جس پر انسان کو آخرت میں نجات ملے گی. تو لہٰذا یہ جو ایمان ہم نے معین کر لیا ایمان, اب اس ایمان کے کچھ ایسے ضروری ایسنشل کمپوننٹس ہیں کہ یہ ایمان کے ساتھ اگر یہ ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ حقیقی ایمان موجود ہے, اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر حقیقی ایمان موجود نہیں ہے. سادہ سی مثال یہ ہے, گڑ کا شربت ہے. گڑ کا شربت وہ دو چیزوں سے بنتا ہے, نمبر ایک گڑ اور نمبر دو پانی. اگر صرف گڑ ہے تو اس کو بھی شربت نہیں کہتے, اور اگر صرف پانی ہے تو اس کو بھی شربت نہیں کہتے. گڑ اور پانی کو آپ ملائیں گے تو جو چیز وجود میں آ جائے تو اس کا نام ہے گڑ کا شربت. تو اسی طرح یہ جو حقیقی اور قلبی اور واقعی ایمان ہے, یہ ایمان بھی دو چیزوں سے بنتا ہے. یعنی اس کے جو ایسنشل کمپوننٹس ہیں, جو ضروری اجزاء ہیں, جو انٹیگرل پارٹس ہیں, وہ ہے دو. نمبر ایک کا تعلق ہے کہ وہ انسانی شخصیت کے اندر ہو, اس کے دل کے اندر ہو. یا اس کو آپ سمجھے کہ ایک درخت ہے تو درخت کے دو گروتھس ہوتے ہیں, ایک ہے اپورڈ گروتھ اور ایک ہے ڈاؤن ورڈ گروتھ. تو یہ جو ڈاؤن ورڈ گروتھ ہے یہ ہے درخت اور یعنی جڑ. تو اب جڑیں ہمیں نظر نہیں آتی, لیکن اندر سے ایک درخت کی مضبوطی کا انحصار انہی جڑوں پر ہوتا ہے کہ ہمیں نظر تو آتی نہیں, مگر جڑوں نے درخت کو بہت مضبوطی سے جو ہے نا وہ جکڑے رکھا ہوتا ہے, پکڑے رکھا ہوتا ہے. اسی طرح یہ ایمان جب دل کے اندر گھر کر جائے تو اس نے گویا کہ انسانی شخصیت کے اندر اپنے لیے گھر بنا لیا ہے. یہ ایمان جب دل تک وہ پہنچ جائے تو اس کا نام ہے یقین. اور اقبال نے کہا کہ یقین پیدا کرے ناداں, یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی جس کے سامنے جھکتی ہے فغفوری. یقین مثل خلیل آتش نشینی, کہ یہ یقین کی دولتی جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ تک پہنچا دیا. یقین مثل خلیل آتش نشینی, یقین اللہ مستی خود گزینی. سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار, غلامی سے بتر ہے بے یقینی. یعنی انسان اگر اپنے نظریے پر یقین لوز کر جاتا ہے, یقین اگر وہ کھوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر وہ دوسروں کا غلام بن کر رہے گا. اور ہمارے جو اسلاف تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین, ان کے پاس جو اصل دولت تھی وہ یقین کی دولت تھی. چنانچہ اقبال فارسی میں کہتا ہے کہ آنکھ بخشت بے یقین آ رہا یقین, آنکھ لرزت از سجودی او زمین. یعنی یہ وہ لوگ تھے بخشت بے یقینا, جو بے یقین لوگوں کو جنہوں نے یقین کی دولت دے دی. آنکھ لرزت از سجودی او زمین, اور یہ وہ لوگ تھے جن کے سجدوں سے جو ہے نا وہ زمین کانپ اٹھتی تھی. سنی نہ مصر فلسطین میں وہ عزا میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشے سیماب, وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. تو آنکھ بخشت بے یقین آ رہا یقین, آنکھ لرزت از سجودی او زمین. تو یہ جب صورتحال پیدا ہو جائے کہ یہ الفاظ کلمہ شہادت کے جب زبان سے نیچے اتر کر دل کی گہرائی میں پہنچ جائے تو اسی کا نام ہے یقین. اور یقین کے حوالے سے جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ مطالبہ یہ کیا جاتا ہے کہ 2 بار ایمان لاؤ. چنانچہ سورۃ النساء کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو, اے ایمان والو ایمان لاؤ. اب عجیب انداز تخاطب ہے کہ پہلے تو یہ مانا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اور پھر ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ.
اے ایمان والو ایمان لاؤ کا مطلب کیا ہوا؟ اے ایمان والو کا مطلب ہے اے وہ لوگوں جو کہ تم قانونی طور پر مسلمان ہو، آپ نے کلمہ شہادت کے الفاظ تو پڑھ لیے ہیں مگر یہ کافی نہیں، اب اس پر محنت کرو کہ تمہارے دلوں کے اندر اتر جائے، تمہاری شخصیت کا حصہ بن جائے۔ لہٰذا یہ جو آپ کی زبان نے الفاظ پڑھے ہیں، اپنے دل پر ان الفاظ کو پیش کرو۔ دل نے بھی اگر قبول کر لیے ان الفاظ کو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی ایمان جو ہے نا وہ آپ کو حاصل ہو گیا۔ تو یا ایھا الذین آمنو آمنو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ اور یہی حقیقت یہ سورۃ النساء کی آیت 5واں پارہ ہے۔ آگے جو سورۃ صف ہے 28ویں پارے میں وہاں الفاظ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، پھر اے ایمان والو سے خطاب ہے، اے ایمان والو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا سکے؟ مطلب ہے کہ اے ایمان والو تمہیں اب بھی ایک تجارت کی ضرورت ہے، ورنہ تم دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے، ورنہ اگر بچ سکتے تھے تو اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کو ایک اور تجارت بتانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو لہٰذا اب آگے دوسری آیت ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ تو مطلب ہے کہ اے وہ لوگوں جو کہ زبان سے آپ نے الفاظ ادا کر لیے ہیں، اب ان الفاظ کو اپنے دل کی گہرائی تک جو ہے نا وہ لے جاؤ، وہ جو آپ کا جو کور آف ہارٹ ہے وہاں تک یہ پہنچاؤ۔ یہ جب آپ نے پہنچا دیے تو گویا کہ اب جو آپ قانونی ایمان کے حامل تھے اب حقیقی ایمان آپ کو حاصل ہو گیا، یعنی یقین کے اس مرتبے تک آپ پہنچ گئے۔ تو یہ ہے ایسنشل کمپوننٹ نمبر 1 کہ یقین ہو، یہ گویا کہ لٹمس ٹیسٹ ہے کہ یہ یقین اگر ہے تو اس کا مطلب یہ حقیقی ایمان موجود ہے۔ اچھا نمبر 2، دوسرا نمبر 2 جو ایسنشل کمپوننٹ ہے، یہ یقین تو دل کے اندر ہے، یہ چیز تو ہمیں نظر نہیں آتی، مگر ایمان کا ایک اور جو ہے جو ایک اور شان ہے وہ یہ کہ یہ پھر ظاہر بھی ہوتا ہے، اور اس کا جو ظاہری شان ہے اس کو کہتے ہیں جہاد یا جدوجہد۔ جیسے کہ میں نے درخت کی مثال دی کہ درخت کے نیچے جڑیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں، اور جڑوں کی وجہ سے استحکام ہے، تو ایمان کا وہ حصہ جو نیچے چھپا ہوا ہے وہ ہے یقین، اور ایمان کا وہ حصہ جو ظاہر ہے جیسے کہ درخت کا اوپر کا جس کی وہ شاخیں ہیں، جو تنا ہے، پتے ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ظاہر ہے، اور وہ اب فضا میں اپنے لیے جو ہے نا وہ جگہ بناتی ہے۔ تو اسی طرح یہ ایمان جو ہے یہ پھر اس کا اظہار ہوتا ہے جہاد کے ذریعے، یعنی یہ ایمان پھر ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے وہ ہر اس چیز سے ایمان پہ لڑتا ہے۔ کوئی چیز جو ہے نا ایمان وہ اس کے ساتھ رواداری برتنے کے لیے تیار نہیں۔ لہٰذا یہ جو نمبر 2 ہے ایسنشل کمپوننٹ ہے، اس کا نام ہے جہاد، جدوجہد، یعنی جس شخص کے اندر دین کے لیے جدوجہد ہے، ایفرٹ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے سینے کے اندر، اس کے دل کے اندر یقین والا ایمان ہے، اور جس شخص کی زندگی کے اندر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر یہ نہیں ہے یا اس کی کمی ہے۔ تو یقین اور یہ جو ہے نا کنوکشن ہو اور سٹرگل ہو، کنوکشن پلس سٹرگل از اکول ٹو ایمان حقیقی۔ چنانچہ میں نے شروع میں جو آیت تلاوت کی تھی سورۃ حجرات کی، وہاں پر بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ گویا کہ ایمان کی ڈیفینیشن ہمارے سامنے ہے کہ حقیقی ایمان کیا ہے، قلبی ایمان کیا ہے۔ تو الفاظ سورۃ الحجرات کے پھر آپ سنیے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یقیناً بلا شبہ مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، یعنی ایمان لانے والے۔ اب اس ایمان کی کوالٹی کیا ہے؟ جیسے کہ ہم بازار جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ سیمنٹ کی ایک بوری کی قیمت جو ہے نا وہ 550 روپے، اگر ایک دکاندار ہم سے یہ کہے کہ میں آپ کو 100 روپے پہ ایک بوری سیمنٹ دیتا ہوں، تو ہم حیران ہو کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو سیمنٹ ہمیں 550 کا سیمنٹ جو ہمیں 100 روپے پر مل رہا ہے، تو کیا اس کے اندر بھی وہی انگریڈینٹس ہے جو سیمنٹ کے اندر موجود ہے، یا صرف اس کا نام ہی اور اس کا جو ہے نا ظاہری شکل صورت سیمنٹ جیسی ہے، اور اندر تو وہ چیز نہیں، وہ کوالٹی والا سیمنٹ تو موجود نہیں۔ لہٰذا ہم جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس کی کوالٹی ہم دیکھتے ہیں، صرف نام پہ یا شکل پہ نہیں جاتے۔ تو اسی طرح یہ جو فرمایا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بلا شبہ یقیناً مومن تو بس وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب اس کی کوالٹی ایمان کی ہے، اس کی ایمان کی کوالٹی کیا ہو؟ نمبر 1 ثم لم یرتابوا، یہ وہ ایمان لائے کہ پھر شک میں نہیں پڑے۔ تو اب شک کا متضاد ہے یقین، مطلب ہے کہ یہ لوگ پھر کسی قسم کے شک اور ریب میں نہیں پڑے، یعنی یقین والا ایمان لے آئے۔ یہ اس ایمان کی بات ہو رہی جو یقین والا ہے، جو ہر قسم کے ریب اور شک سے پاک ہو۔ تو ہر قسم کے ریب اور شک سے جو ایمان پاک ہو تو اسی کا نام ہے یقین، جس پر ابھی ہماری گفتگو ہو گئی۔ تو انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ،
یقیناً بلا شبہ مومن تو بس وہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، ثم لم یرتابو، پھر وہ کسی قسم کے شک میں نہ پڑے، یعنی یقین والا ایمان لائے۔ اور نمبر 2، وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے محنت کی، انہوں نے مشقت کی دین کے لیے، وہ مومنٹری بن گئے، ان کے اندر ایک ڈائنامزم آ گئی، وہ ڈائنامک ہو گئی دین کے لیے، متحرک ہو گئی دین کے لیے۔ اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو طر امتیاز ہے وہ حقیقت میں یہی ہے کہ ایک طرف جو ہے نا قرآن مجید سے انہوں نے یقین کی دولت حاصل کی، قرآن سے ایمان اور یقین حاصل کر لیا، اور پھر یہ اس ایمان اور یقین کی بدولت پھر ان کے اندر ایک جدوجہد پیدا ہو گئی، ایک ایفرٹ۔ لوگ دنیا کے لیے مر رہے تھے، لوگ دنیا کمانے کے لیے ان کی زندگیاں بسر ہو رہی تھی، مگر ان لوگوں نے اپنے لیے جو راستہ اختیار کیا وہ یہ کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور قرآن کے لیے اور قرآن کی سربلندی کے لیے ہم محنت کریں، ہم جدوجہد کریں، ہماری زندگیاں، ہماری صلاحیتیں، ہمارا ٹیلنٹ، وہ سارا اسی کے اندر جو ہے نا وہ صرف ہو، اسی کا نام ہے جہاد۔ تو لہٰذا جو حقیقی ایمان ہے اور جو پہلا فرض ہے کہ ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے، میں نے شروع میں کہا کہ ایک تو ہم چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، لہٰذا وہ ایک ایمان تو ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو تو حاصل کرنے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے، لیکن جو ہمیں حاصل کرنے کی جو ضرورت ہے جس ایمان کی، وہ حقیقی اور قلبی ایمان ہے، لہٰذا اس قلبی ایمان کو ہم حاصل کریں گے۔ اب سوال یہ ہے اس کا سورس کیا ہے؟ یہ جو حقیقی ایمان ہے اس کا جو یعنی کہاں سے ہم یہ حاصل کریں؟ تو یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ اس کا سورس جو ہے وہ ہے قرآن مجید، یعنی جتنا انسان کا قرآن مجید کے ساتھ تعلق ہو، قرآن مجید کا فہم ہو، قرآن مجید کی تفسیر ہو، قرآن مجید کا مطالعہ ہو، تو قرآن مجید پر تدبر ہو۔ وہ جو مولانا ظفر علی خان صاحب کا جو شعر ہے کہ ایمان نہیں وہ جنس جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، قاری کو یہ ملے گا قرآن کے سپاروں میں۔ تو کہتے ہیں کہ پڑھنے والے کو یہ فلسفے کی کتابوں سے آپ حاصل نہیں کر سکتے، یہ قرآن کے سپاروں کے اندر موجود ہے، لہٰذا وہ حقیقی ایمان جو ہے وہ قرآن کے سپاروں سے وہ حاصل کر لینا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے سامنے اب پہلا فریضہ آ گیا، وہ ہے حقیقی ایمان۔ اور ایمان کے حوالے سے ہم نے کہا کہ اس کے دو ایسنشل کمپوننٹس ہیں، یہ دونوں اگر ہیں تو حقیقی ایمان ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے۔ وہ دو ایسنشل کمپوننٹس وہ کیا ہے؟ نمبر 1 کہ انسان نے جو الفاظ کلمے کے وہ پڑھ لیے ہو، وہ الفاظ انسان کے دل کی گہرائیوں تک جا پہنچے ہو، اسی کا نام ہے یقین۔ اور نمبر دوسرا جو کمپوننٹ ہے ایمان کا، وہ یہ کہ انسان جو ہے نا دین کے لیے پھر جدوجہد میں لگا ہوا ہو، ایفرٹ میں، محنت میں اور مشقت میں جو ہے نا وہ لگا ہوا ہو۔ اقبال ہی کے الفاظ ہے کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طلب، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ یعنی ایک انسان اگر یہ کہے کہ میں صداقت کے لیے جو ہے نا مرنا چاہتا ہوں، صداقت کے لیے پر قربان ہونا چاہتا ہوں، تو سب سے بڑی صداقت کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ یعنی اس سے بڑی حقیقت اور کوئی نہیں کہ انسان کا ذہن اس عظیم حقیقت تک پہنچ جائے کہ یہاں ساری کبریائی اور ساری بڑائی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر انسان اپنے آپ کو قربان کرنے پر جو ہے نا وہ تل جائے۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف، اور یہ جس دل میں مرنے کی طرف یہ اصل میں یقین کی طرف اشارہ ہو گیا کہ جس دل میں یہ طرف موجود ہے، یہ یقین کی دولت موجود ہو، تو اب کہتے ہیں کہ پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے یہ جو خاکی وجود ہے اس میں جان پیدا کرے، اس میں محنت اور مشقت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرے۔ یہ چیز اگر ہو تو یہ دین کے لیے محنت اور جدوجہد جو ہے نا وہ کر سکے گا۔ یہ ہے پہلا فریضہ، دینی فرائض کے جامع تصور میں جو پہلا فریضہ، جس کو اس 3 منزلہ عمارت میں بنیاد کی حیثیت جو ہے نا وہ حاصل ہے، اسی کا نام ہے ایمان حقیقی، یا اس کو ہم ایمان قلبی بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقی ایمان ہے یا قلبی ایمان ہے۔ پہلا فرض۔ اچھا اب آ جائیے دوسرا فرض۔ دوسرا فرض یہ کہ ابھی جو کچھ ہم نے ایمان کے حوالے سے پڑھا تو یہ حقیقت میں دل کے انقلاب کا نام ہے، یعنی جب انسان کا دل بدل جائے تو یہ گویا کہ پہلے وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا تھا، پہلے وہ دین سے غافل تھا، پہلے وہ صداقت سے بہت دور تھا۔ اب جب انسان کی آنکھیں کھلی ہے، جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بصیرت دے دی ہے، اور اب یہ کہ وہ اس نے ایمان حاصل کر لیا ہے، تو گویا یہ کہ اب اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ وہ اقبال فارسی میں کہتا ہے کہ چوں بجاں در رف جاں دیگر شود، جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود۔ یہ ایمان جب انسان کے اندرون میں جاتا ہے، یہ قرآن،
تو کہتے ہیں کہ چوں بجا در رف جا دیگر شود، تو یہ آل ٹوگیدر ایک چینج پرسنالٹی انسان کی جو ہے نا وہ پیدا ہو جاتی ہے، بالکل ایک نیا انسان وجود میں آتا ہے. اور جہاں چو دیگر شد، اور انسان کا اندرون اور اس کا قلب جب بدل جائے، جہاں دیگر شود، تو اس کا بیرون خود بخود بدل جاتا ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ پہلے میں دنیا کا طالب تھا، اور میں جو ہے دنیا دار لوگوں سے میری اٹھک بیٹھک اور میری یاریاں اور دوستیاں تھی، لیکن اب جب ایمان کا انجیکشن میرے دل میں لگا ہے تو اب میں دنیا کے بجائے آخرت کا طالب بن گیا. پہلے میری دوڑ دھوپ ساری دنیا کے لیے تھی، اب میری دوڑ دھوپ کا رخ ہی مختلف ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، آخرت کے لیے ہو گیا. پہلے میرے غلط لوگوں کے ساتھ، غافل لوگوں کے ساتھ دوستیاں تھی، اب میں نے اللہ والے لوگوں کے ساتھ میری دوستیاں، میری اٹھک بیٹھک جو ہے نا وہ نشست و برخاست ہو گئی. تو گویا کہ میرا سارا ظاہری زندگی میری ساری جو ہے نا وہ تبدیل ہو گئی. تو ایمان دل کے انقلاب کا نام ہے. دوسرا فریضہ یہ کہ جب آپ کے دل پر انقلاب آ چکا ہے، آپ کے باطن میں انقلاب آ چکا ہے، تو اب چاہیے کہ آپ کے ظاہر میں بھی ایک انقلاب آ جائے. اب اور ظاہر کیا ہے؟ میرے 5-6 فٹ کا وجود ہے، اس وجود پر بھی انقلاب آ جانا ہے، یہ وجود بھی بدل جانا چاہیے. اور یہ وجود، اس وجود کے بدل جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ بھئی میرے ہاتھ پہلے اگر ظلم کے لیے اٹھ رہے تھے، اب میرے ہاتھوں نے ظلم کے لیے اٹھنا بند کر دیا، کہ اب یہ ہاتھ ظلم کے لیے نہیں، امن کے لیے اٹھیں گے. پہلے میری آنکھیں غلط مناظر دیکھتی تھی، تو لہٰذا اب جب کہ اندر سے دل میں ایمان کا انجیکشن لگ گیا، تو میری آنکھوں نے غلط مناظر دیکھنا چھوڑ دیا، ترک کر دیا. میرے کان غلط چیزیں سن رہے تھے، لہٰذا جب اندر ایمان کا انجیکشن مجھے وہ لگا، لہٰذا میرے کانوں نے جو ہے نا اب غلط چیزیں سننی جو ہے نا وہ چھوڑ دی. اب وہ جو ہے نا نیکی کی باتیں سننے کے لیے میرے کان اب بیتاب ہو رہے ہیں. میری آنکھیں نیکی کے مناظر دیکھنے کے لیے بیتاب ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بیتاب ہو رہی ہے. اور میرے پاؤں جو ہے نا پہلے وہ ظلم کے لیے بڑھ رہے تھے، اب میرے پاؤں نے جو ہے نا ظلم کے لیے بڑھنا چھوڑے. تو گویا کہ میرے ظاہری وجود پر بھی اب ایمان کے اثرات آ گئے. یہ ظاہری وجود پر جب ایمان کے اثرات وہ آ جائیں، تو اب اسی کا نام ہے، قرآن مجید کی میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، نمبر 1 ہے اسلام. اسلام تو پہلا تھا ایمان، یعنی ایمان دل کے انقلاب کا نام ہے، اور اسلام اس ظاہری وجود کے انقلاب کا نام ہے، کہ میرا ظاہری وجود. اور اسلام کا مطلب ٹو سرینڈر، ٹو بو ڈاؤن، ٹو سرینڈر، یعنی اب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جھک گیا ہوں، تو اس کا نام ہے اسلام. اور یہ جو اسلام ہے، تو اسلام کا معاملہ جو ہے وہ ہے 2 فولڈ ہے. یعنی اس طرح کہ جیسے قرآن مجید میں اور احادیث میں آتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتے ہیں. اور اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا باعث ہے. یہ پہلا ہے ڈوز اور دوسرا ہے ڈونٹس. یہ جو ڈوز ہے، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اطاعت. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قرآن میں بہت سے مقامات پر آیا. اور یہ جو ڈونٹس ہے کہ اس سے بچو، اس سے بچو، اس سے بچو، اس کا نام ہے تقوی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا خوف پیدا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو تقوی اور اطاعت گویا کہ وہ سینس دے رہا ہے مثبت کام کی، کہ یہ کام کرو، آپ اللہ تعالیٰ کو آپ نے خوش کر دیا. اور تقوی فلاں فلاں چیزوں سے بچو، تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے جو ہے نا وہ خوش کر لیا. تو پہلا لفظ ہم نے استعمال کیا اسلام، اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے گرا دو، بچھا دو. دوسرا لفظ اطاعت، تیسرا لفظ تقوی، اور چوتھا لفظ جو ہے وہ ہے عبادت. عبادت بندگی اور غلامی کو کہتے ہیں. تو بندگی اور غلام مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غلام بن جاؤ. غلام بن جاؤ کہ آپ نے اپنا پورا وجود اور اپنی پوری مرضی جو ہے نا آپ نے اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا. اب ایک مسلمان کے پاس اپنی کوئی چیز نہیں رہتی، اس کے پاس جو کچھ تھا وہ اس نے اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا وہ سپرد کر دیا. اقبال کے بڑے پیارے فارسی کے الفاظ ہیں کہ طبع مسلم از محبت قاہر است، مسلم ار عاشق نہ باشد کافر است. کہتے کہ مسلم، ایک مسلم جس کا نام ہے، اس کی تو خمیر کے اندر محبت ہے. اور مسلم ار عاشق نہ باشد کافر است، اور مسلمان اگر اللہ کا عاشق نہیں ہے تو پھر تو کافر ہے. اللہ کا عاشق کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس قدر جو ہے نا پیوست ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ایسا ڈیپ ہو کہ وہ تو برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے اور میں اس کام کو سر انجام دوں. ایک شخص اللہ تعالیٰ کے خلاف ہے اور میں جا کر ان کے مجالسوں میں ہماری جو ہے نا وہ اٹھک بیٹھک ہو، تو کہتے یہ نہیں ہو سکتا. تو مسلمان کے خمیر میں جو ہے نا وہ محبت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ عشق ہے. تو پھر کہتے ہیں آگے کہ تابع حق دیدنش نادیدنش، خوردنش نوشیدنش خوابیدنش. کہتے ایک مسلمان جو ہے نا تابع حق،
حق کے تابع ہوتا ہے، دیدنش اس کا دیکھنا، نادیدنش اور اس کا نہ دیکھنا، یعنی جس چیز کو وہ دیکھتا ہے اس لیے دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا اس کی اجازت دے رکھی ہے اس لیے دیکھ رہا ہوں، اور جس چیز کو وہ نہیں دیکھتا تو اس لیے نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع کر دیا ہے۔ تو تابع حق دیدنش، نادیدنش، خوردنش، نوشیدنش، خوابیدنش، خوردنش اس کا کھانا وہ بھی اسی طریقے کے مطابق وہ لے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا یا جس کی اجازت دی۔ خوردنش، نوشیدنش اور اس کا پینا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق، اور خوابیدنش اور اس کا سونا بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق۔ تو کہ اس کی زندگی کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہو، بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو گیا اس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیا، یہ ہے عبادت۔ تو لہٰذا دوسرا جو ہے فرض ہے ایمان کے بعد، ایمان تو حقیقی قلبی ایمان پہلا فریضہ تھا، دوسرا فریضہ جو ہے وہ یہ کہ اپنے 5-6 فٹ وجود پر اللہ تعالیٰ کے دین کی حکمرانی قائم کر لو، اور اس کے لیے ہم نے الفاظ استعمال کیے قرآن سے۔ پہلا لفظ اسلام، ٹو سرنڈر، دوسرا لفظ اطاعت، تیسرا لفظ تقوی، اور چوتھا لفظ عبادت یا بندگی۔ تو یہ ہمارے سامنے آ گیا دوسرا فرض۔ اب یہ جو دوسرا فرض ہے یہ در حقیقت میں پہلی چھت ہے اس عمارت کی۔ تو یہ جو پہلی چھت ہے، تو اس جس طرح ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر ہماری مادی چھتیں ہیں، تو یہ چھتیں جب ہم تعمیر کرتے ہیں تو ان کو ہم دیواروں کا سپورٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پلرز نیچے سے دے دیتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ یہ جو میٹیریل ہے تو زمین کے اندر ایک کشش ہے، تو وہ اس میٹیریل کو اپنی طرف زمین وہ کھینچ رہی ہے۔ ہم اگر اس کو وہ نہ دیں، تو اگر ہم سپورٹ نہ دیں، ہم پلرز اگر نہ دیں، دیواریں اگر ہم کڑی نہ کر دیں، تو چھت جو ہے نا وہ اوپر کڑی نہیں رہ سکتی، یا چھت کے اوپر جو ہے نا اتنا وزن ہوا کا آ رہا ہے کہ اس کو گرانے کی جو ہے نا کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ یہ جو انسان نے بندگی کی جو چھت بنائی ہے بندگی کی، وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ وہ بن رہا ہے، تو اس پر اوپر سے کچھ طاقتیں عمل کر رہی ہے، اور وہ نہیں چاہتی وہ طاقتیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے۔ لہٰذا نیچے سے اسلام نے پھر ان کو پلرز دے دیے ہیں، ستون دے دیے ہیں، اور تاکہ اوپر سے وہ جو ڈاؤن ورڈ ایکٹنگ فورسز ہے ان فورسز کو یہ نیوٹرلائز کر سکے۔ تو اب پہلی طاقت جو نہیں چاہتی، اور ایک بہت بڑی بیماری ہے یہ، کہ وہ بیماری اگر ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں، یعنی وہ عبادت رب کا حامل نہیں بن سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اس بیماری کا نام ہے غفلت، غفلت کی بیماری۔ اور یہ غفلت کی بیماری جو ہے نا یہ ایسے ڈاؤن ورلڈ اس چھت کے اوپر سے عمل کر رہی ہے تاکہ یہ چھت نیچے وہ گر جائے، غفلت۔ چنانچہ یہ جو ہماری جو زندگی ہے دنیا کے اندر، تو یہ دنیا حقیقت میں ایک سمندر ہے غفلت کا، اس میں ہر قسم کے لوگ موجود ہیں، بہت سے غافل لوگ موجود ہیں، اللہ تعالیٰ سے بیزار لوگ موجود ہیں۔ ان کے ساتھ جب آپ مل بیٹھیں گے، ان کے ساتھ جب آپ کی نشست و برخاست ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کی جو سیاہی ہے، وہ سیاہی وہ باتوں باتوں میں آپ کے اوپر جو ہے نا وہ پھینک دیں گے۔ لہٰذا ان کی سیاہی سے کہ وہ وہی دوسرے انسانوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کر رہے ہیں۔ مولانا رومی کے الفاظ ہیں فارسی کے کہ ہر ولیرا نوح کشتی باشناس، ہر ولیرا نوح کشتی باشناس، صحبتی ای خلق را طوفان شناس۔ کہتے ہیں کہ یہ سمجھو کہ ایک سمندر ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے نا پانی آیا تھا، تو اس پانی سے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں سوائے ایک صورت کی، اور وہ یہ کہ جس نے اپنے آپ کو کشتی نوح تک پہنچا دیا بس وہ بچ گیا، اور جو کشتی نوح تک نہ پہنچ سکا تو بس وہ غرق ہو گیا۔ تو مولانا رومی یہی بات وہ فرماتے ہیں کہ ہر ولی نیک پاک انسان کو، ہر ولیرا نوح کشتی باشناس، اس کو ایسا سمجھو گیا کہ وہ نوح علیہ السلام ہے، وہ کشتی کے اندر ہے اور باقی پانی یہ سمندر ہے۔ صحبتی ای خلق را طوفان شناس، اور یہ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا جو ہے اس کو تم طوفان سمجھو، کیونکہ ہر ایک شخص کی تو تربیت نہیں ہوئی ہوتی، اور پھر یہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے وہ غافل ہیں، بیزار ہیں، دور ہیں، لہٰذا ان کی صحبت میں آپ بیٹھیں گے تو ان کا کالا رنگ جو ہے نا وہ آپ کے اوپر وہ چڑھ جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں جو ہے نا غفلت کی طرف لے جا رہی ہے، غفلت کی طرف۔ تو لہٰذا وہ غفلت جو ہے نا، وہ غفلت کی طاقت یا غفلت کی بیماری نہیں چاہتی کہ انسان اللہ کا بندہ رہے، لہٰذا نیچے سے اسلام نے کیا ہے، اس کو ایک ستون دے دیا ہے جس کا نام ہے صلاۃ، نماز۔ اور نماز کا مطلب کیا ہے؟ سورہ طٰہٰ میں 16واں پارہ ہے، الفاظ ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ دیکھو صبح ہم
اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہوئے اور نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک عہد و پیمان کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی بندگی اور غلامی ہم آپ کی کر رہے ہیں۔ مسجد سے ہم نکلے، ہم گئے، کوئی ہسپتال چلا گیا، کوئی جو ہے نا دکان پہ چلا گیا، کوئی اپنے کاروبار دوسرے پہ وہ چلا گیا، وہاں پر پھر دنیا کا گرد و غبار ہے۔ لہٰذا اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا تو اس دل کی سطح پر پھر گرد و غبار آ گیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے اب جو ہے نا وہ غفلت کی طرف چل پڑا ہے۔ لہٰذا ظہر کے وقت ان کو پھر بلایا جاتا ہے کہ اذان کے ذریعے اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ لہٰذا ظہر کو آیا اور اس کے قلب پر جو ایک گردہ آیا تھا اور یہ غفلت میں چلا گیا تھا، تو دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا رشتہ وہ جڑ گیا۔ تو ظہر میں جب آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو گئے تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا تجدید ہو گئی، جو ہے نا وہ چیز، وہ عہد آپ نے پھر جو ہے نا دوبارہ استوار کیا ہے۔ اب عصر تک پھر آپ دنیا کے اندر چلے گئے، لہٰذا دنیا کے گرد و غبار نے پھر آپ کو اللہ تعالیٰ سے کچھ دور کر دیا ہے، لہٰذا عصر کو پھر آپ کو بلایا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مغرب کو اور پھر عشاء کو۔ تو اسی طرح ایک سرکل ہے جس میں ایک مومن جو ہے نا مسلسل اللہ تعالیٰ کے ساتھ نتی رہتا ہے، یعنی جب وہ غفلت کے سمندر کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے پھر بلایا جاتا ہے، پھر غفلت کی سمندر کی طرف جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف بلایا جاتا ہے، لہٰذا وہ مومن غافل نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے۔ تو لہٰذا یہ جو غفلت کی جو طاقت ہے یا غفلت کی جو بیماری ہے جو اوپر سے عمل کر رہی ہے کہ اس چھت کو، یعنی یہ جو اللہ کی بندگی کی چھت ہے اس کو گرائے، تو نیچے سے صلاۃ یا نماز کا ستون دے کر گویا کہ انسان کو اس غفلت کی بیماری سے محفوظ کر دیا گیا۔ نمبر 2، دوسری طاقت یا دوسری بیماری جو نہیں چاہتی کہ انسان اللہ کا بندہ بنا رہے، وہ ہے انسان کے نفسانی خواہشات۔ نفسانی خواہشات ایک موزور گھوڑا ہے، اور جو ہر وقت انسان پر جو ہے نا وہ یہ خواہشات حملہ ور ہوتی رہتی ہے، اور انسان کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ نہیں بننے دیتی۔ لہٰذا یہ جو خواہشات نفسانی خواہشات ہے، ان نفسانی خواہشات کو ان کے عمل کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے یا کینسل کرنے کے لیے نیچے سے اسلام نے جو ستون دے رکھا ہے اس کا نام ہے الصوم، یعنی روزہ۔ اور بہت سے احادیث میں آتا ہے جب بعض لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کمپلینٹ شکایت لے کر وہ آتے تھے کہ نفسانی خواہشات نے ہماری زندگی کے اندر بہت بڑا ایک خلل پیدا کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلقین فرماتے تھے کہ آپ روزے رکھ لے تو نفسانی خواہشات کا مزور گھوڑا جو ہے نا وہ آپ کے قابو میں آ جائیں گا۔ اور روزہ تو ویسے بھی ضبط نفس کا نام ہے، لعلکم تتقون، یہ جو سیلف ڈسپلن ہے، سیلف ڈسپلن کا جو حقیقت ہے اس کا نام جو ہے روزہ ہے۔ لہٰذا یہ جو بندگی کی چھت ہے کہ انسان بندہ بننا چاہیے، جو دوسرا فریضہ ہے ہمارا، اس پر پہلی طاقت جو اثر انداز ہوتی ہے اور اس چھت کو گرانا چاہتی ہے وہ غفلت ہے۔ لہٰذا غفلت کو دور کرنے کے لیے جو ستون دے دیا ہے اسلام نے اس کا نام ہے صلاۃ، یعنی نماز۔ دوسری طاقت جو نہیں چاہتی کہ انسان اللہ کا بندہ بنا رہے وہ ہے نفسانی خواہشات۔ لہٰذا ان نفسانی خواہشات کے عمل کو کینسل کرنے کے لیے جو ستون دے دیا ہے اسلام نے اس کا نام ہے روزہ۔ نمبر 3، تیسری طاقت جو نہیں چاہتی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا رہے، لہٰذا وہ زور کرتی ہے کہ یہ چھت گر جائے، انسان اللہ کا بندہ نہ رہے، وہ ہے مال اور دولت کی غیر فطری محبت۔ دیکھو یہ جو الفاظ میں نے استعمال کیے، غیر فطری محبت، ایک ہے مال اور دولت کے ساتھ فطری محبت، وہ تو بالکل نیچرل ہے، وہ تو ضروری ہے کہ ہمارے ہاں ہو۔ میں اگر لاہور جا رہا ہوں اور میرے جیب میں پیسے ہیں، اگر پیسوں سے محبت نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی پیسے مجھ سے وہ نکال کر لے جائے، یا میں اس کو کہیں وہ گرا دوں تو پھر میں لاہور کیسے جاؤں گا، کرائے میں کہاں سے دوں گا۔ لہٰذا میری دنیا کی جو ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مجھے مال اور دولت کے ساتھ فطری محبت ضروری ہے، لیکن یہ محبت اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے برابر آ جائے یا اس سے بڑھ جائے تو پھر یہ انتہائی شیطنت والی بات ہے، پھر یہ چیز جو ہے نا قابل مذمت ہے۔ تو غیر فطری محبت مال کی جو ہے نا وہ اصل میں ہے نقصان دہ ہے۔ تو لہٰذا یہ مال و دولت کی غیر فطری محبت جو زور کر کے بندگی کی چھت کو گرانا چاہتی ہے، نیچے سے اسلام نے اس کو جو ستون دے رکھا ہے اس کا نام ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے، زکوٰۃ ویسے پاکی کو کہتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ جو دنیاوی مال و منال ہے، یہ دنیاوی مال و منال کے ظالمانہ پنجے وہ انسان کے دل پر ایسے قبضہ جما دیتے ہیں، جب قبضہ جما لیتے تو بس انسان دنیا کا ہو جاتے۔ تو زکوٰۃ کا مطلب ہے کہ آپ اگر اپنے مال میں سے اتنا حصہ آپ نکالتے ہیں یہ جو ناداروں اور غریبوں کے لیے،
جو سائروں کے لیے آپ اگر وہ نکالتے جائیں گے تو یہ ہوگا کہ مال اور دولت کی غیر فطری محبت جو ہے اس کا قبضہ آپ کے دل پر جو ہے نا وہ جمے گا نہیں، اور آپ کے دل سے ایک فاصلے پر یہ مال و دولت کی محبت ایک فاصلے پر جو ہے نا وہ رہے گی. تو لہٰذا زکوٰۃ کا جو فلسفہ ہے وہ حقیقت میں یہ. نمبر 4، چوتھی چیز، چوتھی طاقت اور چوتھی بیماری جو نہیں چاہتی کہ انسان اللہ کا بندہ بنا رہے، یعنی عبادت والی چھت کو گرانا چاہتی ہے، وہ ہے ملک اور قوم کی غیر فطری محبت. یعنی ویسے تو ملک اور قوم اور گھر بار سے تو ایک محبت فطری ہے جو کہ ہونی چاہیے. بھائی میرا گھر ہے، میری اس کے ساتھ محبت ہے، میرا ملک ہے، میری اس کے ساتھ محبت ہے اور ضروری ہے کہ یہ ہو. لیکن اگر ملک اور قوم اور گھر بار کی محبت اگر خدا و رسول کی محبت سے بڑھ جائے تو پھر وہ غلط چیز ہے. یہ وہ ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس کو آج کے دور میں ہم کہتے ہیں کہ نیشنلزم، یعنی مغرب سے جو تصور ہمارے ہاں ہے نیشنلزم، کہ بھائی ہم جو ہے نا ہمارا وطن سب کچھ، وطن کے لیے سب کچھ قربان ہے. ایک انسان نہ اللہ کو جانتا ہے نہ رسول کو جانتا ہے، وہ کہتے ہیں میں بس صرف ایک ہی چیز کو جانتا ہوں جو ہے نا وہ ہے وطن ہے، گھر بار ہے، وہ قوم ہے. نہیں بھئی، یہ ساری محبتیں جو ہے یہ محبتیں ہوں مگر اللہ اور اللہ کے رسول کی انڈر دی امبریلا آف اللہ اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبتوں کے نیچے نیچے جو ہے نا وہ ہو. یہ وہ بات ہے جس پر اقبال نے تنقید کی تھی. یعنی یہ وطنیت اور قومیت بحیثیت ایک بت کے، ایک خدا کے، جو جدید دور نے ایک نیا خدا گڑھ دیا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف ستم اور، مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور. یعنی نئے بت تہذیب کے آذر نے بنا لیے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. یہ بت کے تراشید تہذیب نبی ہے، غارت گری کا شان دین نبوی ہے. تو اب یہ جو چھت ہے ہمارے سامنے، یا دوسرا فریضہ جو ہے عبادت رب کا، کہ عبادت رب کی جو چھت ہے، یہ چھت 4 طاقتیں ایسی ہے جو نہیں چاہتی کہ انسان اللہ کا بندہ بنا رہے، لہذا اوپر سے زور کر کے چھت کو گرانا چاہتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی بندگی غلامی سے جو ہے نا وہ نکالنا چاہتی ہے. لہذا نیچے سے اسلام نے ان کو ستون دے رکھے. پہلی طاقت ہے یا پہلی بیماری کا نام ہے غفلت کی بیماری، لہذا اس کے لیے نیچے سے جو ستون دے دیا ہے وہ ہے نماز. اور نماز کا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کو یاد رہے، آپ غفلت کی طرف وہ نہ جائیں. دوسرا یہ کہ نفسانی خواہشات کی طاقت ہے، وہ نہیں چاہتی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا رہے، لہذا اس کو نیچے سے جو ستون اسلام نے دے دیا اس کا نام ہے روزہ. یعنی روزہ جب آپ رکھیں گے تو نفسانی خواہشات کا موزور گھوڑا آپ کے قابو میں آ جائے گا. تیسری طاقت اور بیماری جو نہیں چاہتی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا بندہ بنا رہے، وہ مال اور دولت کی غیر فطری محبت ہے، لہٰذا اس کو کینسل کرنے کے لیے جو ستون اسلام نے دے دیا ہے اس کا نام ہے زکوٰۃ. اور چوتھی بیماری ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے، گھر بار ہو، ملک قوم وطن ہو، تو اس کی غیر فطری محبت. فطری محبت تو ضروری ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ محبت ایک خاص حد سے نکل جائے، اللہ اور رسول کی محبت کے مقابل میں آ جائے، اس کا ہم پلا بن جائے یا اس سے بڑھ جائے، تو پھر قابل مذمت ہے. لہذا اس کو نیچے سے جو ستون دے دیا ہے وہ ہے حج. اور حج کا مطلب ہے کہ انسان خانہ بدوش بن کر اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے کہ یا اللہ، یہ تو ایک دفعہ میں آپ کی محبت میں جو ہے نا آپ کی بندگی میں اپنے گھر بار چھوڑ کر نکلا ہوں، اگر مجھے 1000 بار بھی ضرورت پڑی تو پھر میں اپنا گھر بار چھوڑ کر آپ کے سامنے جو ہے نا وہ حاضر ہو جاؤں گا. تو یہ ہے دوسرا فریضہ. ابھی تک ہم نے دینی فرائض کے جامع تصور میں 2 فرائض پر لیے. پہلا فرض حقیقی، واقعی اور قلبی ایمان کو حاصل کرو. دوسرا فرض یہ جو ایمان دل کے انقلاب کا نام تھا، آپ کے باطن میں انقلاب آ گیا، اب اپنے ظاہری وجود پر بھی ایک انقلاب برپا کر دو. اس ظاہری وجود پر انقلاب کا نام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پورے بندے بن جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کے لیے الفاظ تھے اسلام، اطاعت، تقوی، عبادت رب. پھر میں نے کہا کہ یہ جو عبادت رب کی جو چھت ہے، اس چھت کو 4 طاقتیں گرانا چاہتی ہیں یا 4 بیماریاں لاحق ہوتی ہے، لہذا ان 4 طاقتوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، ان کے عمل کو کینسل کرنے کے لیے نیچے سے اسلام نے ستون دے رکھے ہیں جن کا ذکر ہمارے سامنے وہ آ گیا ہے. اب آ جائیے تیسرے فریضے کی طرف. تیسرا فرض یہ ہے کہ انسان کو اب یہ جو 2 دولتیں ملی ہیں، پہلی دولت کون سی؟ ایمان حقیقی کی دولت انسان کو مل گئی. اور دوسری دولت کون سی؟ عبادت رب کی. وہ اپنی انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گیا ہے. تو ایمان اور عبادت رب کی یہ جو دولت انسان کو مل گئی ہے،
تو کہتے ہیں کہ ان دولتوں کو اب اپنے پاس نہ رکھے بلکہ دوسروں تک پہنچائے، اس کو پروموٹ کرے، اس کو پریچ کرے، اس کو پروپیگیٹ کرے، اس کو زیادہ سے زیادہ دوسروں تک پہنچائے۔ یعنی ہم لوگوں کے اندر یہ تصور ہے کہ ایک انسان اگر پکا نمازی ہے، روزہ دار ہے، ذکر و اذکار اور تسبیحات بھی وہ کر رہا ہے تو بس وہ جو اللہ تعالیٰ کے بندہ ہے، جبکہ قرآن مجید کا تصور ہے کہ صرف اسی پر انسان کی بندگی منحصر نہیں، جب تک جو کچھ انسان نے حاصل کیا ہے عبادت کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے، جب تک اس کو دوسروں تک نہ پہنچائے، دوسروں تک اگر پہنچانے کا کام وہ نہیں کر رہا تو ایک ناقص مسلمان ہے۔ یعنی قرآن مجید اور حدیث کی روح سے جو ہے نا وہ ایک مکمل یا کامل مسلمان نہیں ہے اگر وہ صرف اپنی انفرادی زندگی میں وہ بندہ یا مسلمان ہے۔ تو لہٰذا اب تیسرا فرض یہ ہے، یا چھت نمبر 2، یہ دوسری چھت ہے، یا تیسرا فریضہ یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ وہ ملا ہے ایمان اور عبادت رب کی شکل میں، اس کو اب دوسروں تک پہنچائے۔ اسی کے لیے قرآن مجید کے الفاظ ہے، نمبر 1 دعوت کا مطلب ہے اپنی بات کو جو ہے نا پہنچانا، دعوت دو۔ دوسرا لفظ اس کے لیے قرآن مجید میں آیا ہے تبلیغ، یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ، تبلیغ کیجئے، پہنچائیے، ما انزل الیک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے یہ پہنچانے والا کام نہیں کیا تو آپ نے رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ تو مطلب ہے پیغمبر کی جو ذمہ داری ہے کہ جو کچھ آپ کو دیے گا اس کو دوسرے تک پہنچاؤ، یہ پیغام صرف اپنے پاس نہ رکھو۔ اسی طرح ہر مسلمان کا فرض یہ کہ وہ دعوت کا کام کرے، وہ جو کچھ اس کو ملا ہے، اس نے جو کچھ سیکھا ہے، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، جو اگر ایک ہی آیت ہی کیوں نہ ہو، آن مائی بیہاف، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ لوگ خبردار ہو جائے۔ تو ایک لفظ اس کے لیے قرآن میں آتے ہیں دعوت، ادعو الی سبیل ربک، دوسرا لفظ ہے تبلیغ، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، تیسرا لفظ اس کے لیے آتا ہے انذار۔ انذار کا مطلب ہے وارننگ، کہ لوگوں کو خبردار کیا جائے۔ چنانچہ سورۃ مدثر میں آیا یا ایھا المدثر قم فانذر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی کہ جب وہ تشریف لائے گھر پر اور ان کو جو ہے نا حالت ان کی ایسی تھی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کوئی کمبل اڑاؤ، کوئی چادر اڑاؤ، زملونی دثرونی، تو وہ جو دثرونی کہ مجھے کوئی کپڑا، کوئی لحاف وہ اڑاؤ، تو وہاں الفاظ یا ایھا المدثر، قم، کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو خبردار کیجئے، وارن کیجئے لوگوں کو۔ کس بات کی وارننگ؟ کہ آپ لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے ہیں، آگے ایک بہت بڑا احتساب ہے، ایک ایسا احتساب جس کے سامنے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، آخرت کا احتساب، اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کا احتساب وہ ہے۔ لہٰذا ایک مشکل مرحلہ ہے، اس کے لیے جو ہے نا آپ تیاری وہ کریں کہ آپ اس کے لیے تیار ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے انذار۔ اور ایک اور لفظ اس کے لیے ہے شہادت علی الناس۔ شہادت گواہی کو کہتے ہیں، علی الناس، لوگوں پر گواہی کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مجھ تک تو یہ فلاں مسلمان تو معاشرے کے اندر موجود تھا مگر مجھے تو قرآن کی دعوت، حدیث کی دعوت کسی نے بھی نہیں پہنچائی۔ اگر ایسا ہوا تو پھر جو ہے نا ہم پکڑے جائیں گے، مسلمان پکڑے جائیں گے، کیونکہ ان کی ذمہ داری تھی، ان کے پاس قرآن اور حدیث کی دولت تھی اور انہوں نے دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچائی۔ تو لہٰذا شہادت علی الناس کا مطلب ہے کہ جو کچھ آپ کو ملا ہے دین سے، اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، اس کو دوسروں تک پہنچاؤ تاکہ قیامت کے دن پھر لوگ اللہ کے حضور یہ کہہ سکے کہ یا اللہ، ان مسلمانوں نے ہم تک تو دعوت پہنچائی تھی، وہ ہماری اپنی کمزوری تھی کہ ہم اس پر جو ہے نا وہ عمل نہ کر سکے۔ تو یہ ہے دوسری چھت یا تیسری ذمہ داری۔ پہلا فریضہ ایمان حقیقی کا حصول، دوسرا فرض یا پہلی چھت اس عمارت کی عبادت رب، اپنی انفرادی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ کے غلام بن جاؤ۔ تیسرا فرض، جو کچھ ایمان اور عبادت رب کے حوالے سے آپ کو مل چکا ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ۔ اس کے لیے الفاظ تھے دعوت، تبلیغ، انذار، شہادت علی الناس۔ اور اب آ جائیے چوتھا فریضہ یا تیسری چھت۔ چوتھا فریضہ یا تیسری چھت جو ہے وہ یہ کہ یہ جو ایمان اور عبادت رب اور دعوتی دین
یہ جو آپ وہ کر رہے ہیں تو اس کی بنیاد پر اگر آپ کے نظریے میں کوئی جان ہے تو ایک پورا نظام عدل قائم کر کے دنیا کو دکھاؤ کہ یہ ہے اسلام کا نظام عدل، یہ ہے قرآن کا نظام عدل. اس میں جو ہے نا معاشی حقوق یہ ہے، سیاسی حقوق یہ ہے، معاشرتی حقوق یہ ہے، اس کا نظام تعلیم یہ ہے، اس کا فوجداری قانون جو ہے نا وہ یہ ہے. لہذا تاکہ لوگوں کو کچھ مل جائے کہ واقعی اسلام کے اندر ایک نور ہے، واقعی اسلام ہمیں کچھ جو ہے نا وہ دینا چاہتا ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی نظریات دنیا کے اندر وہ چل رہے، کیپیٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا، امپلیمنٹ کر لیا، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کی شکل. روس میں جو ہے اشتراکی نظام وہ وجود میں آیا، اور ایک شخص کارل مارکس نے ایک نظریہ پیش کر دیا کہ دنیا کے اندر سرمایہ دار ظلم کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے مقابلے میں ہم جو ہے نا غریبوں کے حقوق کا نعرہ لے کر وہ اس کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایک نظام دنیا کو دے رہے ہیں، لہٰذا وہ ہے ایک اشتراکی نظام. لہٰذا اشتراکی نظام انہوں نے روس میں جو ہے نا وہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا. مسلمان جو ہے وہ اسلام یا قرآن کے حوالے سے جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے قرآن کا نظام عدل قائم نہیں کیا ہوا ہے. قرآن کا، اسلام کا جو نظام عدل ہے، جب تک آپ لوگوں کے سامنے اس کو قائم نہیں کریں گے تو پھر لوگوں کے آپ سامنے اسلام کی صحیح تصویر جو ہے نا وہ نہیں آ سکتی. ظاہر بات ہے آپ دعوت دیں گے، آپ تبلیغ کریں گے، اور تبلیغ میں آپ ہر جگہ پہنچ جائے، مگر یہ مطالبہ لوگوں کا وہ رہے گا کہ بھئی جس اسلام کی تم دعوت دے رہے ہو، جس اسلام کی تم تبلیغ کر رہے ہو، وہ اسلام ہے کہاں؟ اس اسلام کا نظام ہمیں ذرا اپنی جوڈیشری میں وہ نظام ہمیں دکھاؤ، اپنے جو ہے نا جو صدر اور وزیر اعظم ہے وہاں پر بھی یہ نظام ہمیں دکھاؤ، اور زندگی کی جو مختلف گوشے ہیں وہاں پر ہمیں اسلام کا نظام وہ جو ہے نا دکھاؤ کو کس قسم کا نظام ہے. تو جب تک ہم یہ نظام دنیا کو نہیں دکھائیں گے، نہیں بتائیں گے کہ یہ وہ نظام ہے، تو صرف دعوت سے یا صرف تبلیغ سے جو ہے نا وہ دنیا ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ چوتھا فریضہ ہے کہ اسلام کے نظام کو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، اور اس کے لیے الفاظ ہے. نمبر 1، اعلاء کلمت اللہ، اعلاء بلند کرنا، کلمت اللہ، اللہ کا کلمہ، اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرو، سر بلند کر دو اللہ کے. لتکون، قرآن میں سورہ توبہ میں آیا 10ویں پارے میں، لتکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ تمام کلموں کے سر بلند ہو جائے، اوپر آ جائے. ایک اور لفظ تکبیر رب، تکبیر کا مطلب ہے بڑا کرنا. رب کو بڑا کرو کیا مطلب؟ بھئی ہمارا رب جو ہے وہ بڑا تو ہے، مگر اس کی بڑائی آسمان والوں کو تو تسلیم ہے، زمین پر انسان نے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کر رہا ہے. انسان جو ہے نا وہ باغی ہو گئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو نہیں مانتے. لہذا اللہ کا نظام عدل قائم کر کے ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں وہ بڑا ہے. تکبیر رب. ایک اور لفظ قرآن مجید میں آتا ہے اظہاری دین. اظہار غلبے کو کہتے ہیں، دین کا غلبہ، یعنی دین جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے، دین وہ اوپر آ جائے، کلمہ سربلند ہو جائے. چنانچہ یہ آیت قرآن مجید میں 3 مقامات پر آئی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. وہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو الہدا اور دین حق کے ساتھ، کس لیے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ تمام دینوں پر اس کو غالب کر دے اور قائم کر دے. اور ایک آخری لفظ ہے اقامتی دین. اقامتی دین یعنی دین کو قائم رکھو یا قائم کرو. اگر دین جو ہے قائم نہیں ہے تو قائم کرنے کی جدوجہد کرو، اور اگر دین قائم ہے تو اس کو پھر قائم رکھو کہ وہ جو ہے نا اس پر جو ہے نا کوئی اور طاقت اثر انداز نہ ہو، وہ دین کو اپنے اس اصل مقام سے بے دخل نہ کر دے. تو یہ ہمارے سامنے 4 فرائض وہ آ گئے. پہلا فرض ایمان حقیقی کا حصول. دوسرا فرض یا اس 3 منزلہ عمارت کی پہلی چھت عبادت رب یا اللہ کی بندگی حاصل کرو. تیسرا فرض دعوتی دین یا دوسری چھت دعوتی دین کی دعوت کو دوسرے تک پہنچاؤ. اور چوتھا فرض دین کو بطور ایک نظام عدل اجتماعی کے قائم کرنے کی جدوجہد کرو. اس کا نام ہے اقامتی دین. آسان لفظوں میں جو پہلا فرض ہے ایمان حقیقی، دوسرا فرض بندگی، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے غلام بن جاؤ. تیسرا فرض دعوت بندگی، اب بندگی کی دعوت آگے دو کہ یہ لوگوں تم بھی اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ. اور چوتھا فرض نظام بندگی، یعنی بندگی کا نظام قائم کر کے کھا کر کے لوگوں کو دکھاؤ کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نظام. اب آ جائیے یہ جو ایمان کے حوالے سے میں نے 2 کمپوننٹس کا ذکر کیا تھا.
یقین اور جہاد کہ یہ اسینشل کمپوننٹس ہے. یقین کہ دل کے اندر ایمان کتنا اترا ہوا ہے, یہ ہے گویا کہ ڈاؤن ورڈ ایمان کی جو ایکسٹینشن ہے. اور ایکسٹینشن نمبر 2 ہے اپورڈ ایکسٹینشن, وہ ہے جہاد. تو اب یہ جہاد کے حوالے سے ہم پڑھیں گے. دیکھیں ایک شخص ہے اور فرض کرے کہ وہ حقیقی ایمان اس کو حاصل ہو چکا ہے. جب حاصل ہو چکا ہے تو اب یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنے گا, پھر یہ کہ وہ دین کی دعوت دے گا, اور پھر یہ کہ دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کرے گا. تو اس کے لیے وہ, چونکہ یہ چھت ہے, 3 چھتیں ہیں, لہٰذا پہلی چھت پہ چڑھے گا, دوسری تک پھر آئے گا, پھر تیسری تک آئے گا. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ڈائیگرام میں کہ یہ ہے وہ سیڑھی اوپر گئی ہے, اور یہ سیڑھی جو ہے یہ سیڑھی جس محور کے ارد گرد اوپر گئی ہے یہ محور ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لانز میں کہ لانز میں ایسی گول سیڑھیاں ہوتی ہے, اس کے درمیان ایک بیم ہے, اور اس بیم سے ایسے ارد گرد جو ہے نا جا کے وہ سیڑھی وہ اوپر تک جو ہے نا وہ جاتی ہے. یہ محور جو ہے یہ اس کے لیے ایک سپورٹ ہے. محور اگر نہ ہو تو پھر سیڑھیوں کا کوئی سوال نہیں. لہذا محور ضروری ہے کہ محور کے اس کے سپورٹ پر یہ سیڑھیاں جو ہے نا اوپر چڑھ رہی ہے. یہ جو محور ہے اس کا نام ہے قرآن. لہذا یہ آپ دیکھ رہے ہیں القرآن 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 ایکسس آف جہاد. اور یہ جو انسان جب اوپر چڑھتا ہے سیڑھیوں پہ, دیکھو انسان جب اوپر چڑھتا ہے اس کا نام ہے الجہاد فی سبیل اللہ, جہاد. اب جہاد کا تصور یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم جب کوئی پہاڑ پر چڑھتے ہیں یا سیڑھیوں پہ چڑھتے ہیں تو ایک نیچرل فینامنا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آگے کی طرف ایسے بینڈ کرتا ہے, جھکتا ہے. یہ جو جھکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی کشش ہے وہ انسان کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, اور انسان اوپر کی طرف جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کھینچ رہا ہوتا ہے. گویا کہ 2 طاقتیں ہیں جو کہ بالکل اپوزنگ ہے, ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں. کشش ثقل کی طاقت جس کا رخ نیچے کی طرف ہے وہ انسان کو نیچے کی طرف کھینچتا ہے, اور انسان کا اپنا جو ایفرٹ ہے وہ اوپر کی طرف جو ہے نا چلنا چاہتا ہے. یہ 2 طاقتیں آ گئی ہے, اور یہ جو ہے نا اس کے اندر جو ہے نا ایک کشاکش شروع ہو گئی ہے. یہ تصور کہ جب 2 مخالف طاقتیں ہوں, ایک طرف وہ کھینچ رہی ہو, دوسری طاقت دوسری طرف کھینچ رہی ہو, اسی کشاکش کا نام ہے جہاد. تو جہاد کا مطلب ہے, جہاد تو اصل میں کوشش کو کہتے ہیں. اب یہ صرف ایک کوشش نہیں, یہ کوششوں کے مجموعے کا نام ہے. ابو جہل کوشش کر رہا تھا کہ لوگوں کو نظام کفر کی طرف بلائے, ابو لہب بھی کوشش ہوتی تھی, اور وہ جہاد اس کا یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو کفر کی طرف جو ہے نا غفلت کی طرف بلائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کوشش ہوتی تھی کہ انسانوں کو اللہ کی طرف جو ہے نا وہ کھینچے. لہٰذا یہ کوشش سے ٹکرا رہی ہے, کوشش سے ٹکرا. لہٰذا وہ بھی ایک جہاد کر رہے تھے اپنے خیال کے مطابق. وہ جو قرآن کے الفاظ ہیں والدین کے حوالے سے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ, کہ تمہارے والدین اگر یہ جہاد کرے کہ تم اللہ کے تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ, وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, تو پھر ان کا کہا نہ ماننا, ان کی اطاعت نہ کرنا اس بات میں. تو وہاں پر جہاد کا لفظ ہے, یعنی وہ لوگ جو ہے نا ایک غلط راستے میں جدوجہد اس وقت جہاد کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے نا ایک صحیح رخ پر جو ہے نا وہ جہاد کرے. تو یہ جو جہاد ہے یہ اوپر کی طرف, یہ ایک ایکسس تو یہ تو قرآن ہو گیا, اور اس کے ارد گرد جو سیڑھی جا رہی ہے اس کا نام ہے جہاد. تو لہذا یہ جہاد اب 3 سطحوں پر وہ ہے. جب آپ اللہ کا بندہ بنیں گے تو یہاں پر بھی جہاد کا تصور ہے. پھر جب آپ اللہ کی دین کی دعوت دیں گے, دعوتی دین, تو وہاں پر بھی جہاد کا تصور ہے. اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی دین کو قائم کریں گے تو وہاں پر بھی جہاد کا تصور ہے. اب ہم اسی تصور جہاد کو وہ پڑھتے ہیں. دیکھو یہ عبادت رب ہے, یعنی وہ چھت ہے جہاں کہ آپ اللہ تعالیٰ کا بندہ بنیں گے. یہاں پر 3 چیزیں آپ کے سامنے آپ کا راستہ روکیں گی, دیوار بن کر کھڑی ہوں گی, آپ کے لیے رکاوٹ کھڑی کریں گی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1 نفس امارہ. سب سے پہلے آپ کے وجود کے اندر ایک بہت بڑا آپ کا دشمن اور خدا کا دشمن بیٹھا ہوا ہے جس کا نام ہے نفس امارہ. وہ نفس جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے, اور جس کے بارے میں مولانا رومی کے الفاظ ہیں کہ مادر بتہا بت نفسی شماس زاں کے آ بت مار وہی بت اجدہاس, کہ یہ جتنے بھی بت ہیں تو ان تمام بتوں کی ماں جو ہے وہ تمہارے اندر نفس امارہ کی شکل میں موجود ہے. مادر بتہا بت نفسی شماس زاں کے آ بت مار, کیونکہ باہر کے جو بت ہیں ان کی حیثیت سانپوں کی ہے, وہ ای بت اجدہاس, اور تمہارے اندر کا جو نفس امارہ ہے یہ سانپ نہیں اجدہا ہے. تو آپ خود اندازہ لگائے کہ اجدہا کے مقابلے میں سانپوں کی کیا حیثیت ہے. آپ 1000 سانپ جو ہے نا
ایک اژدہا کے سامنے کھڑا کر دے، سانپوں کی کوئی حیثیت نہیں، وہ سب کو ہڑپ کر جائے گا. تو لہٰذا یہ اندر جو دشمن نفس امارہ کا جو ہے نا وہ بیٹا وہ ہوا ہے، اسی کی بنیاد پر فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، اعلیٰ رب تو میں ہوں. یہ بڑھاوا فرعون کو کس نے دیا، اور یہ جو انسینٹیو پیچھے سے جو فراہم کیا کس نے فراہم کیا؟ یہ نفس امارہ نے. اس سے یہ جو ہے نا نعرہ ان کی زبان پر جو نعرہ یہ آیا کہ انا ربکم الاعلی، اس کے پیچھے نفس امارہ ہے. چنانچہ مولانا رومی کے الفاظ ہیں کہ آنکھ در فرعون بود اندر تو ہست، لیک اجدر ہاس محبوس چہست. کہ فرعون کے اندر جو کچھ تھا، جو خناس پیچھے تھا، وہاں پر جو نفس امارہ کی جو شیطنت پیچھے موجود تھی، تو کہتے ہیں فرعون کے اندر جو کچھ تھا، آنکھ سے در فرعون بود اندر تو ہست، اے انسان وہ تمہارے اندر بھی موجود ہے. یعنی نفس امارہ تو آپ کے اندر بھی ہے. مگر یہ اعلان ہم کیوں نہیں کرتے؟ تو اب اس کی وجہ وہ بتاتے ہیں، لیک اجدرہاس محبوسی چہس. وجہ یہ ہے کہ آپ کے اندر کی جو اژدہا ہے یہ کنویں کے اندر محبوس ہے، بند ہے. مطلب ایک اژدہا ہے، وہ کنویں کے اندر اگر وہ گر جائے، اژدہا اگر کاٹنا بھی چاہے تو نہیں کاٹ سکتا، کیونکہ لوگ اوپر کڑے ہوئے ہیں اور یہ نیچے کنویں میں، کنویں سے اوپر آ نہیں سکتا. تو مطلب مولانا رومی کا یہ کہ فرعون کے پاس نفس امارہ تھا، پھر اس کے پاس فوج بھی، اور پھر پولیس بھی، پھر مال بھی، پیسے تک، یہ ساری چیزیں وہ تھی. لہٰذا یہ چیزیں مل کر اس نے فرعون سے نعرہ لگوایا کہ انا ربکم الاعلی. تو مولانا رومی ایک عام انسان سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، آپ کے پاس انفلوئنس نہیں ہے، آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے، فوج اور پولیس کی طاقت نہیں ہے. یہ چیز اگر آپ کے پاس آ گئی، اگر آپ کے پاس زیادہ مال آ گیا، تو آپ بھی جو نہیں اعلان کر لیں گے. تو لہٰذا یہ جو پہلی چھت تک چڑھنے کے لیے، اللہ کا بندہ بننے کے لیے جو جہاد انسان کو کرنا پڑتا ہے، تو اس جہاد میں جو پہلا جو ہے نا وہ نفس امارہ کی. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ای الجہاد افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول کون سا جہاد افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، یہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو. نمبر دو، جہاد نمبر دو جو ہے نا، وہ جو دوسرا دشمن ہے وہی شیطان، ابلیس. لہذا ابلیس کے ساتھ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، قرآن میں ہے شیطان جو ہے نا وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمنی سمجھو. تو ولا تتبعوا خطوات الشیطان، لہذا جہاد کی دوسری قسم جو وہ ہے جو عبادت رب کی سطح پر ہے، وہ ہے کہ شیطان کے خلاف جہاد. اور جہاد کی تیسری شکل یہ کہ معاشرے کے اندر غلط رسوم و رواج ہوتے ہیں. آپ شادی کریں گے، لہذا اس میں ہندوانہ رسومات ہے، اور ہندوانہ رسومات کی لوگ جو ہے نا وہ پیروی کر رہے ہیں. آپ کی غمی ہے، کوئی فوتیدگی ہو گئی، وہاں پر ہندوانہ رسومات کی بھرمار ہے. تو لہٰذا جب تک اس طرح جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، تو وہاں پر آ کر آپ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں یا دوسرے لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، لہٰذا وہ ساری ان کی تہذیب اور ثقافت اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آ گئی. لہٰذا جب تک ان غلط رسوم و رواج کے ساتھ لڑا نہ جائے، جب تک ان غلط رسوم و رواج جو ہے نا ان سے انکار نہ کیا جائے، تو انسان گویا کہ اللہ کا بندہ نہیں بن سکتا. تو لہٰذا عبادت رب کی سطح پر تین چیزوں کے ساتھ جہاد: نمبر ایک نفس امارہ کے خلاف جہاد، نمبر دو شیطان ابلیس کے خلاف جہاد، نمبر تین معاشرہ کے غلط رسوم و رواج کے خلاف جہاد. جب یہ تین جہاد آپ نے کر لیے تو آپ گویا کہ یہاں سے آپ اوپر آ گئے. جب اوپر آ گئے تو اب یہ دعوتی دین تک آپ جو ہے نا وہ آ گئے. اب یعنی جو دوسری چھت تک آپ پہنچ گئے. اب یہ ادھر جب آپ پہنچ گئے تو وہاں پر اب پھر تین جہاد ہیں. تین جہاد کا مطلب یہ ہے، یعنی بات جو ہے نا یہاں پر کنفیوز نہ ہو جائے. یہ جو پہلی سطح کی جہاد ہے، یعنی آپ اللہ کا بندہ بننا چاہتے ہیں، تو لہٰذا تین طاقتیں آپ کا راستہ روکیں گی: نفس امارہ، شیطان اور معاشرے کے غلط رسوم و رواج. ان سے جب آپ وہ لڑیں گے تو لہٰذا یہ جہاد ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ کا بندہ بن گئے. پھر جب بندگی سے آپ اوپر آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت آپ دے رہے ہیں، تو جب آپ دعوت دے رہے ہیں تو اس راستے میں بھی جہاد کی تین قسمیں ہیں. اور وہ یہ کہ آپ اپنا نظریہ اسلام وہ کس طرح لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. بہت سے سارے لوگ ہیں وہ بھی پہنچا رہے ہیں، بہت غلط نظریات ہیں معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ بھی ایک جہاد کر رہے ہیں. لہٰذا آپ کی جو جہاد ہے وہ اس کی شکل جو ہے نا وہ کیا وہ ہوگی. تو لہٰذا اس حوالے سے معاشرے کے اندر تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو ہے نا معاشرے میں بہت اعلیٰ قابلیت والے لوگ، اور جن کو انٹیلیجنشیا کہتے ہیں، کریم آف دی سوسائٹی جو کہتے ہیں، اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، بڑے بڑے فلسفے جنہوں نے جو ہے نا وہ پڑھے ہوتے ہیں. لہٰذا ایک ہے وہ طبقہ ہے، ان تک اپنی بات کو آپ کیسے پہنچائیں گے.
پھر دوسرے نمبر پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ لڑنے بھیڑنے والے ہیں. وہ آپ جو ہے نا پھول کی طرح آپ خوبصورت بات کریں گے تو پھر بھی وہ جو ہے نا اس میں سے کیڑے نکالیں گے. لہٰذا کچھ ایسے منفی ذہن رکھنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں, تو ان تک جو ہے نا تو ان کے جو ہے جو ذہنی سطح ہے اس کے مطابق آپ بات ان کو پہنچانے کی کوشش کریں گے. جہاد کی شکل یہ ہے. اور تیسرے نمبر پر معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا دل بالکل کلین سلیٹ کی مانند ہوتا ہے. آپ نیکی کی بات اور تقوی کی بات اور آخرت کی بات اور اللہ کی بات آپ عام فہم انداز میں ان کے سامنے وہ رکھیں گے تو بس ان کے دل پر جو ہے نا کندہ ہو جائے گی, نقش ہو جائے گی. لہٰذا ان تک جو ہے نا آپ اس طریقے سے بات پہنچائیں گے. یہ 3 طریقوں سے جب آپ بات پہنچائیں گے تو یہ گویا کہ آپ نے دعوتی دین تک جو ہے نا یہاں پر یہ جہاد بھی آپ نے کر لیا, سیڑھی پر آپ یہاں تک پہنچ گئے. اچھا, وہ جو 3 طریقے ہیں یہ سورۃ النحل ہے 14واں پارہ. اسی سورۃ النحل 14 پارے کا جو لاسٹ پیج ہے وہاں پر یہ آیت آئی ہے. ادعو, دیکھو یہ دعوتی دین کہتا ہے ادعو, دعوت دو, ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف, بالحکمت, آن ہائیلی انٹلیکچوئل لیول, آن ہائیلی ایجوکیٹڈ لیول, اعلیٰ ترین علمی سطح پر. جو بڑے بڑے فلسفے پڑھنے والے بڑے بڑے دانشور ہیں, اعلیٰ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں, ان تک جو ہے نا ان کی ذہنی سطح کے مطابق جو ہے نا وہ انہوں نے اگر فلسفے پڑھے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ ان فلسفوں کو, آپ نے قرآن بھی پڑھا ہے, ان فلسفوں کو بھی پڑھا ہے, اب ایسے لوگوں کے ذہن تک رسائی حاصل کر لو, ان کے دلائل کی توڑ کرو تو ان تک دعوت پہنچ جائے گی. تو ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے, بالحکمت, حکمت کے ساتھ, یعنی وزڈم کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ پہنچے, بالحکمت. نمبر 2, والموعظۃ الحسنۃ, اور دوسرے وہ لوگ جن کے پاس کلین سلیٹ جیسے وہ دل ہیں, ان تک آپ بات جو ہے نا آسان لفظوں میں, شیرین زبان میں آپ پہنچا دیں تو وہ جو ہے نا بس آسانی سے اس کو قبول کریں گے. پاک دل لوگ ہوتے, سلیم الفطرت لوگ ہوتے, تو ان تک بات پہنچانے کا ذریعہ یا جہاد جو وہ ہے موعظت. اور تیسرے نمبر پر جو لوگ ہوتے وہ جیسا کہ میں نے کہا لڑنے بڑھنے والے, آپ کی صحیح بات میں بھی جو ہے نا کیڑے نکالنے والے ہوں گے, تو یہ بار بار اعتراضات کریں گے, شبہات نکالیں گے. مدینے میں یہود یہ رول ادا کرتے تھے کہ قرآن مجید پر اعتراضات, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات, تو ان کا جواب یہ ہے کہ جب یہ سوالات اٹھائیں گے, شبہات پیدا کریں گے, تو آپ ان کا جواب دیں. اسی کا نام ہے مجادلہ. تو اس آیت میں آیا ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے, بالحکمت, آن ہائیلی انٹلیکچوئل ایجوکیٹڈ لیول, والموعظۃ الحسنۃ, جو عام لوگ ہیں, سلیم الفطرت لوگ ہیں, ان تک جو ہے نا شیرین زبانی کے ساتھ بات پہنچائیے, ان کے دل پر نقش ہو جائے گی. اور نمبر 3, وجادلہم باللتی ہی احسن, اور جو لوگ جو ہے نا وہ لڑنے بڑھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں, تو ان تک آپ مجادلہ کے ذریعے کہ وہ اگر اعتراضات شبہات پیدا کریں گے ان کا آپ جواب دیں. لہٰذا یہ جو ہے نا ان تک ان کے بات کا جواب وہ ہو جائے گا. ان 3 سطحوں پر جب آپ نے یہ ایفرٹ وہ کیا ہے تو گویا کہ آپ یہاں دعوتی دین تک پہنچ جائے. تو پہلی سطح پر بھی 3 جہاد, یہاں پر بھی عبادت رب کی سطح پر 3 جہاد ہو گئے, دعوتی دین سے سطح پر 3 جہاد ہو گئے. اب اقامتی دین کی آخری سطح پر آئیے. ادھر جو ہے نا اقامتی دین کا مطلب ہے کہ آپ اسلام کے نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے اٹھیں گے. تو پہلے سے کوئی باطل نظام موجود ہوگا, کوئی خلا میں آپ کام نہیں کر رہے, پہلے سے باطل نظام موجود ہوگا, اور باطل نظام کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ اس کی جگہ اسلام کا نظام عدل لائیں, کیونکہ باطل نظام کے جو پرچارک ہوتے ہیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, ان کے اپنے مراعات ہوتے ہیں, پریویلیج جو کلاسز ہوتے ہیں, وہ تو جب تک وہ نظام ہے تو ان کا جو ہے نا ان کے عللے تللے ہیں. لیکن اس نظام کو اگر آپ نے اکاڑ دیا تو وہ لوگ تو آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جاہلی نظام تھا, لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو تیار کیا وہ جب اوپر کو اٹھے اور پھر وہاں پر اقامتی دین اور اعلاء کلمت اللہ کی غرض سے کہ ادھر ہم اسلام کا, قرآن کا نظام عدل قائم کرنا چاہتے ہیں, تو وہ لوگ مخالفت میں آ گئے اور انہوں نے سر توڑ مخالفت کی. انہوں نے جو ہے نا وہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابہ کو جو ہے نا وہ ناکام بنا دے, مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو بالآخر فتح دے دی. تو اقامتی دین کی سطح پر یہاں پر بھی در حقیقت وہ 3 ہی قسم کے, وہ جہاد کی 3 قسمیں ہیں. وہ یہ پہلا یہ کہ جب اس غلط نظام کو, باطل نظام کو, یعنی آپ اس صورتحال کو سامنے لائیے جو جزیرہ نما عرب میں تھی, کہ جب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب اسلام کی دعوت, یہ پیغام جب لوگوں کو دینا شروع کر دیا, تو لوگوں کو پتہ چلا کہ اب ہمارے جاہلی نظام کی خیر نہیں ہے. لہذا انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ ان لوگوں پر تشدد کرو, ان کو مارو پیٹو, جتنا بھی کر سکتے ہو جو ہے نا اس کو ان کے ساتھ وہ کرو. تو ان کا کام کیا تھا, یہ ان کا کام تھا نمبر 1 صبر,
چنانچہ قرآن میں آتے ہیں اصبروا آل یاسر، اے آل یاسر تم صبر کرو، تم صبر کرو، تم برداشت کرو. لہذا جو بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ پر جو کچھ وہ بیتا، اور حضرت خباب بن عرت پر جو کچھ جو ہے نا جو مصائب اور تکالیف وہ آئے، اور یہ جو آل یاسر پر کہ ان کو جس بہیمانہ طریقے سے جو ہے نا ابو جہل نے جو ہے نا اس کو جو پہلی شہیدہ ہے اسلام کی، اور تو وہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ان کا کام تھا صبر، کہ صبر کرو. چنانچہ مکے کی جو 13 سالہ زندگی ہے یہ جو ہے نا وہ صبر پر قائم رہے. اچھا، پھر نمبر 2 دوسری شکل یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہوں نے ہجرت کی مدینہ کی طرف جب ہجرت کی تو وہاں صورتحال ایسی تھی کہ قریش مکہ ان کے قافلے جو ہے نا وہ شام جاتے تھے اور شام سے پھر واپس، یہ ان کی چلت پھرت ہوتی تھی. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر تشریف فرمائے تو انہوں نے یہ کیا کہ اب 10 20 30 بندوں کے ٹرپ بنا کر وہ بھیجتے تھے کہ جن راستوں پر قریش کے تجارتی قافلے چلتے ہیں ان پر آپ لوگ جو ہے نا اپنی ایک نگاہ رکھیں، تاکہ ان لوگوں کو بھی معلوم ہو کہ ہمارا کام صرف یہ نہیں تھا کہ مکے سے ہم نکل کے مدینے میں آگے اور کسی کونے میں بیٹھ گئے، نہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کے دین کو اور اس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اٹھے ہوئے. لہذا ان پر ایک کھڑی نگاہ رکھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 مہمات جو ہے نا وہ بھیجی تھی. اسی کا نام ہے اقدام. یعنی یہ جو لوگ ہیں جو اب اوپر اٹھ رہے ہیں، یا جو اب ایک اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اسلامی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں، تو پہلا مرحلہ تھا مکے کی 13 سالہ جو زندگی وہ ہے صبر. اور قرآن مجید میں اس کی طرف الفاظ اشارہ کیا گیا کہ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، کیا تم نے ان لوگوں کے حال پر غور نہیں کیا جن کو کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو بندے رکھو، یعنی صبر کرو، جیلو برداشت کرو، اس سے تمہارے اندر جو ہے نا قوت مقاومت ایک پیدا ہو جائے گی. دوسرا سٹیپ جو تھا اقدام، کہ اب اہل ایمان ایک قدم آگے آ گئے اور انہوں نے جو ہے نا وہ جو قریش کے قافلے تھے ان کی چلت پھرت تھی ان پر جو ہے نا ایک نگاہ رکھنے کے لیے وہ جو ہے نا وہ قدم آگے آ گئے. اور تیسرا جو اس کا مرحلہ ہے اس کا نام ہے تصادم، یعنی جب حق اور باطل بالکل آمنے سامنے آ گئے. اس کی جو پہلی شکل ہے وہ جنگ بدر میں جو ہے نا سامنے آ گئی کہ ادھر قریش مکہ اور ادھر جو ہے نا مسلمانوں کے جو ہے نا 313 مجاہدین وہ آمنے سامنے آ گئے. وہاں پر جو ہے نا کفر کو پہلی شکست ہوئی اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھا تو پھر فتح مکہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے نا گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فوجیں اب یہ باہر کی طرف جو ہے نا بھیجنا شروع کر دی. تو گویا یہ 3 قسم کے جہاد یہاں پر ہو گئے. تو یہ جو ہمارے ایمان کے بعد جو 3 سطح ہیں، عبادت رب کی سطح پر 3 طاقتوں کے ساتھ جہاد، نفس امارہ کے ساتھ، شیطان کے ساتھ، معاشرہ کے غلط رسومات کے خلاف. پھر جو دوسری چت ہے یعنی دعوت دین کا جو فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، وہاں تک جو ہے نا اس کو حاصل کرنے کے لیے پھر 3 قسم کے جہاد کی ہم نے ہوئے. نمبر 1 یہ کہ جو اعلیٰ ترین علمی سطح پر دعوت دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت. پھر نمبر 2 یہ کہ جو سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں ان کو آسان زبان میں بات پہنچاؤ، اور پھر جو لڑنے بھڑنے والے اور اعتراضات شبہات پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان تک مجادلہ کے ذریعے ان کے اعتراضات کا جواب دو. لہٰذا یہ 3 طریقے جہاد ان 3 طریقوں سے ہو گیا. یا جو اقامت دین ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد ہے، تو یہاں پر بھی اس جہاد کی 3 قسمیں آ گئی. ایک یہ کہ جب باطل نظام کے پرچاروں نے دیکھا کہ کچھ انقلابی اوپر کو اٹھ رہے ہیں لہٰذا ان لوگوں کو جو ہے نا مارو، ان پر تشدد کرو، تو ان کا کام ہے صبر. 13 سالہ مکی زندگی میں ہے. پھر دوسرا انہوں نے ایک قدم، جب ان کے پاس تھوڑی سی طاقت آ گئی تو ایک قدم وہ آگے آ گئے، یہ ہے اقدام. اور اس اقدام میں 8 مہمات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھیجی تھی. اور تیسرا مرحلہ جو ہے تصادم، جنگ بدر میں جو ہے نا یہ حق اور باطل بالکل آمنے سامنے وہ آ گئے. اور پھر جو ہے نا کچھ عرصہ بعد جب کچھ اور یہ تصادم ہو گئے تو اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب پر اسلام کا جھنڈا جو ہے نا وہ لہرا گیا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. یہ ہے دینی فرائض کا جامع تصور. اب اس دینی فرائض کے جامع تصور میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 3 منزلہ عمارت ہمارے سامنے آ گئی یہ کل 4 باتیں ہو گئی. نمبر 1 بنیاد، نمبر 2 پہلی چت، نمبر 3 دوسری چت، اور نمبر 4 تیسری چت. بنیاد وہ ہے ایمان حقیقی ایمان ہے. ایمان حقیقی کس ایمان کو کہتے ہیں؟
جس کے دو اسینشل کمپوننٹس ہو. نمبر ایک دل کے اندر یقین, نمبر دو عمل کے اندر جہاد. کنوکشن پلس اسٹرگل, اس کا نام ہے ایمان حقیقی. پہلا فریضہ ہے, یہ ہم کہاں سے حاصل کریں؟ قرآن سے, قرآن کے سپاروں سے. جتنا تعلق قرآن سے ہوگا یہ ایمان ہمیں حاصل ہوگا. تو آجا, یہ پہلا فریضہ. دوسرا فریضہ, ہم اپنے 5-6 فٹ وجود پر اللہ تعالیٰ کے دین کی حکمرانی قائم کریں. اس کا نام ہے عبادت رب. اس کے لیے الفاظ کیا تھے؟ اسلام, دوسرا لفظ اطاعت, تیسرا لفظ تقوی, چوتھا لفظ عبادت رب. یہ ہے دوسرا فریضہ. پھر تیسرا فریضہ یا دوسری چیز دعوتی دین. جو کچھ ایمان اور عبادت رب کی دوران آپ کو ملی ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ, دعوت دو. اس کے لیے الفاظ قرآن کے کیا تھے؟ نمبر ایک دعوت, ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے. دوسرا لفظ تبلیغ, بلغوا انی ولو آیہ, حدیث شریف ہے, میری طرف سے پہنچاؤ. اور تیسرا لفظ انذار, وارننگ, لوگوں کو خبردار کرو. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. اور چوتھا لفظ شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہی, کہ قیامت کے دن کوئی نہ کہہ سکے کہ مسلمان تو موجود تھے مگر مجھ تک تو دین اور قرآن کی دعوت جو ہے نا کسی نے نہیں پہنچائی. تو دین کی دعوت, لوگوں پر گواہی قائم کرو. چوتھا فریضہ یا تیسری شرط وہ ہے اقامت دین, یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کو, اس کے نظام عدل کو قائم کرو. اس کے لیے الفاظ قرآن میں نمبر ایک لفظ اعلاء کلمت اللہ, اللہ تعالیٰ کا کلمہ سب کلموں کے اوپر ہو. دوسرا لفظ تکبیر رب, اپنے رب کو بڑا کرو, یعنی اس کے نظام عدل کو قائم کرو, ان کے احکامات کو قائم کرو, تو وہ ہے تکبیر رب. تیسرا لفظ اظہاری دین کا غلبہ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کر دے. اور چوتھا لفظ اقامت دین, ان اقیم الدین, قرآن مجید میں آیا کہ دین کو قائم رکھو اور دین کو قائم کرو. پھر اس کے لیے ہم نے کہا کہ پہلی جو ضرورت ہے وہ ہے جہاد. ان فرائض کی ادائیگی کا جہاد, عبادت رب کے سطح پر 3 جہاد, دعوتی دین کی سطح پر 3 جہاد, اور اقامت دین کی سطح پر جو ہے نا وہ 3 جہاد. ایک اور ضروری چیز ان فرائض کی ادائیگی کے لیے جماعت. ایمان والا کام انسان انفرادی طور پر کر سکتا ہے, عبادت رب کی ذمہ داری انفرادی طور پر ادا کی جا سکتی ہے. دعوتی دین کی ذمہ داری اگر اکیلا انسان کر رہا ہے, اس کے مقابلے میں اگر یہ 10 آدمی ساتھ کر رہے ہوں تو اس میں زیادہ فائدہ ہے. مگر جہاں تک اقامتی دین کا تعلق ہے, یہ انفرادی شخص کا کام نہیں ہے, بہت بڑا باطل نظام ہے. لہٰذا اس کے لیے جسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے اس کو ادا نہیں کیا, صحابہ کرام کی ایک جماعت وجود میں آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا گیا کہ آپ فلسطین کی طرف آپ جائیے, آپ کی یہ سرزمین ہم آپ کو دے رہے ہیں, تو اس نے جب اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جو ہے نا وہاں پر جہاد کی ضرورت ہوگی, تو ساتھیوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن مجید میں آیا اذهب انت وربک فقاتلا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اور آپ کا رب جا کے جہاد کرے, ہم یہاں پر جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں. تو لہٰذا وہ کام نہیں ہوا, کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جماعت نہیں ملی. لہٰذا جب تک ڈسپلن جماعت نہ ہو یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اقامت دین کے لیے ضروری ہے کہ ایک ڈسپلن جماعت ہو, بغیر جماعت کے انفرادی زندگی میں اس کا تصور جو ہے نا وہ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے ہمارے سامنے دینی فرائض کا جامع تصور, کہ یہ اگر ہمارے سامنے ہو تو گویا کہ قرآن اور حدیث سے ہمارے لیے بات آسان ہو جائے گی کہ ہم نے اپنا کام شروع کہاں سے کرنا ہے اور بالآخر کہاں تک ہم نے جو ہے وہ پہنچ جانا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان فرائض کے جامع تصور کو ہمارے دل میں اور ہمارے دماغ میں جگہ دے, ہمیں اس پر مطمئن کر دے, اور ہمیں توفیق دے کہ ہماری پوری زندگی, ہماری ساری صلاحیتیں ان فرائض کی ادائیگی میں گزر جائیں. ہم حقیقی ایمان حاصل کر لیں, عبادت رب جو ہے نا ہمیں حاصل ہو, اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائے, اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت ہم دوسروں تک پہنچائے, اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ اس کے نظام عدل کو ہم جو ہے نا اس کا ایک نمونہ ہم دنیا کو وہ دکھا سکے کہ یہ ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے دین کا قیام, اور یہ ہے اسلام کا نظام عدل اجتماعی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی بیش از بیش توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.